سجا امام الاولین و آخرین خاتم النبیین محبوب رب العالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پسند سے احترام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جناب محترم مقام آصف رضا قادری صاحب، جناب محترم مقام احمد الحق قاسمی صاحب، زیدہ لطف و عنایت ہوں، تمام مشاہدین، تمام بیان شروع ہو چکا ہے، آ جاؤ بیان چھت پہ صحیح ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ محفل قرآن کریم سے منسوب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدر والی امت کو، قدر والی نبی کے ذریعے، قدر والی رات میں قدر والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اس کتاب کے بارے میں اللہ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی رطب و یابس نہیں ہے، اور اس کے حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ گزشتہ جتنی امتیں ملل مذاہب آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ہیں، ان کے پاس جتنی کتب ہیں، صحائف ہیں، وہ کتاب تغیر و تبدلات سے پاک نہیں ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید روئے زمین کی واحد کتاب ہے کہ جس کتاب میں ایک حرف کی بھی تغیر و تبدلات آج تک نہ ہو سکا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا، اور اس کے ہر دو صورتیں اللہ رب العزت نے حفاظ کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور کتابی شکل میں اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید جب آپ کھولتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید کا جو لفظ ہے بے سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب ہم قرآن کریم مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو قل اعوذ برب الناس سین پر یہ قرآن کریم ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر با اور سین کو ملا دیا جائے تو یہ لفظ بس ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بس یہی قرآن ہے، اور اگر آپ اس بس کو الٹ دیں تو یہ سب ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ سب یہی قرآن ہے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید نے اپنی خود ہی اپنا تعارف بیان فرمایا، اور پھر اللہ جل وعلا شانہ نے سورہ فاتحہ سے آغاز فرمایا۔ ایک بنیادی بات جو ذہن نشین رکھیے گا، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے اعتراضات، بہت سارے چینلز جو باقاعدہ طور پر اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، لانچ کیے گئے ہیں۔ چونکہ آج سب سے زیادہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، اس میں یوٹیوب چینلز اور فیس بک کے جو پیجز ہیں، وہ پیجز اور اس میں بہت سے کنفیوژنز پھیلائے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج نوجوان ہمارا وہ بے راہروی کا شکار یوں ہو رہا ہے کہ اس کے پاس صحیح علم موجود نہیں ہے۔ اس کے بہت سی وجوہات ہیں، اگر ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہوں تو شاید میں کامیاب ہو سکوں۔ اگر صبح کے وقت اگر ماں اپنے بچے کو صحیح کھانا کھلا کر، ناشتہ کروا کر اگر اسکول بھیجتی ہے یا کہیں بھیجتی ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ بچہ باہر میں اچھا کھانا بھی میسر ہو تو اسے نہیں کھائے گا، لیکن اگر ماں صبح اٹھنے کے بعد اپنے بچے کو بھوکے پیٹ بھیج دے تو بچہ باہر جانے کے بعد غیر معیاری کھانا جس میں مکھیاں بیٹھ رہی ہوں، جو ہائیجینکس کے مسائل پیدا کرنے والے کھانے ہوں، بچہ اس کی طرف لپکے گا، بلکہ اسے خرید بھی لے گا، کھائے گا بھی اور بیمار بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح نظریات ہیں، اگر گھر والے ماں باپ اپنے بچوں کو اسلام کے نظریات گھر سے سکھا کر باہر بھیجیں تو باہر جتنے بھی نظریات خراب کیوں نہ ہوں، آپ کا بچہ ان نظریات کو اس لیے نہیں لے گا کہ نظریات کا پیٹ پہلے بھرا ہوا ہے، اور اگر نظریات کا پیٹ خالی ہو تو یقیناً جہاں بھی غیر معیاری کوئی بات نہیں ہوگی تو بچہ ظاہر سی بات اس کے اندر اشتہا موجود ہے، اس کے اندر شوق موجود ہے، اس کے اندر اللہ جل وعلا شانہ نے یہ داعیہ رکھا ہے کہ وہ ہر نئی چیز کی طرف انسان لپکتا ہے، کیونکہ کل جدید لذیذ کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوا کرتی ہے، تو وہ لذیذ چیز کی طرف جاتا ہے
ضروری نہیں کہ وہ لذیذ چیز آپ کے صحت کے لیے بھی اچھی ہو، تو وہ نظریات آپ کے لیے سائڈ افیکٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا پر ہم نے بہت سے نوجوان، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ایکس مسلم کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں پیجز، اور اگینسٹ اسلام کے حوالے سے چلائے جا رہے ہیں۔ آؤ قرآن سیکھیں، آؤ قرآن میں غلطیاں نکالیں، معاذ اللہ اس طرح کے بہت سارے پیجز جہاں باقاعدہ اس کے پیچھے فنڈنگ ہے۔ تو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جب قرآن کریم فرقان حمید کی معلومات نہیں رکھتے، ایکس مسلم ایک نام سے آپ کو واضح ہوگا کہ ایکس مسلمس کے میننگس کیا ہے، یعنی وہ مسلمان جو غیر مسلم جو پہلے مسلمان تھے۔ اس کا ٹائٹل ہی بتا رہا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اس میں باقاعدہ شیئر کرتے ہیں وہ اپنے جو غیر مسلم ہوتے ہیں، سو کالڈ غیر مسلم ہوتے ہیں، یا وہ انہوں نے جناب ارتداد جسے کہتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں کہ اسلام کی فلاں بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، قرآن کی فلاں بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہم کنفیوز رہے اور ہم نے پھر اسلام کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی فلاں بات، رسول اللہ کی یہ سیرت کے یہ پہلو ہمیں سمجھ نہیں آئے، حضور کی معاذ اللہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، معاذ اللہ۔ تو اس طرح ہمارا جب بچہ یہ پوسٹ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک نظریہ جگہ کر جاتا ہے کہ کیا اسلام میں ایسی باتیں بھی ہیں، کیا اسلام ایسی باتیں بھی کرتا ہے۔ تو وہیں پر جہاں بہت سارے پیجز گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، الہاد جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایتھیزم کہہ سکتے ہیں، کمیونزم کہہ سکتے ہیں، سوشلزم کہہ سکتے ہیں، ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں، کیپیٹلزم کہہ سکتے ہیں، بہت ساری ازم ہیں۔ یہ ازم یہ بتاتے ہیں اسلام کوئی ازم کی بات نہیں کرتا، یہ ازم سارے بتا رہے ہیں کہ جو کفر ہوتا ہے اس کے، یعنی کہ جو کفر ہے، گمراہی ہے، اس کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اسلام کا صرف ایک راستہ ہے۔ اندھیرے بہت ہوتے ہیں، روشنی صرف ایک ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید نے جب بھی قرآن میں بیان فرمایا تو نور کے مقابلے میں ظلمات بیان کیا، نور واحد بیان کیا، ظلمات جمع بیان کیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظلمات تو بہت ہوں گے، نور فقط قرآن ہوگا، نور فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ پہلے تو یہ بات واضح کی، اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال، کیا فرمایا؟ اس کے نور کی، قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ نور، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغ ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نور کی وضاحت فرمائی تو بعد میں فرمایا مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ اللہ نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا اور پھر نور مصطفیٰ کی وضاحت یہاں فرمائی۔ دیکھیں ہمارے یہاں عربی نہ حضرات تشریف لاتی ہو، لیکن اردو کے اندر ہم اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کتاب و زیدین، زید کی کتاب، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کسی کا نام خلیل رکھیں اور اسے کہیں یہ خلیل کا موبائل ہے، تو خلیل کا موبائل، تو موبائل اور خلیل اس میں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، موبائل کی نسبت خلیل کی طرف کی جا رہی ہے، کتاب کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو کتاب اور زید یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ مضاف مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ عینیت کا تقاضا نہیں کرتی، یہ دونوں عین نہیں ہوتے، یہ دونوں ایک نہیں ہوتے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر آ کر اس مقام پر اس ترکیب کے اعتبار سے اللہ کے نور کی مثال کو سمجھیے۔ پہلے اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ میں آپ سے کہوں یہ اس کی کتاب ہے، تو دیکھیے وہ جس کی طرف منسوب کیا گیا وہ بندہ اور ہے، اور جو نور ہے، وہ جو کتاب ہے وہ اور ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے نور کی مثال۔ تو پہلے اللہ نے اپنے نور کی مثال دی اور کہا کہ اس کے نور کی مثال، تو جس نور کی مثال دی جا رہی تھی وہ نور اللہ کا نور نہیں بلکہ کوئی اور نور تھا جس کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ عین ذات اور ہے
اور یہاں جو اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، تو چونکہ اللہ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے تو اللہ کا نور اور تھا اور جس کی مثال دی جا رہی تھی وہ اور ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا، قرآن کریم نے خود سوال کلیئر کر دیا کہ اس کے نور کی مثال سے کیا ہے؟ تو جب اللہ کا نور علیحدہ ہے تو وہ اپنے نور کی جب مثال دے رہا تھا تو وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ بذات ذی مقام یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نور بنایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے بیان کیا، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن سارے دس یہ بات آئی تھی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھ لیں۔ قرآن سے ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے کہ یہ قرآن سے ہٹ کے بات کرتے کیا ہیں۔ الحمدللہ ہمارے عقائد قرآن کریم فرقان حمید کے توسط سے پتھر میں دراڑ پڑ سکتی ہے، ہمارے عقائد میں دراڑ نہیں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی شائقین موجود ہیں، جتنے عوام اہل سنت موجود ہیں، آپ عقائد اہل سنت کے اعتبار سے اپنے ذہن کو کسی حالت تشکیک میں نہ رکھا کریں، حالت تشکیک میں، شکوک و شبہات میں نہ رکھا کریں۔ آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھا کریں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو نظریہ اہل سنت والجماعت کو دیا ہے، آپ دنیا کے اندر یہ بات کو ماننے کے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن عقائد اہل سنت والجماعت ادھر سے ادھر ہو گئی، یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس بار ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ تمام حضرات غور کیجیے کہ بہت سے اعتراضات ہمارے قرآن پر، ہمارے اسلام پر ہوتے ہیں۔ محمد علی مرزا ہے، ابھی ایک شخص ہے، یہ بھی یقیناً جو ہے بہت سارے باتیں کر رہا ہے۔ اب لا محالہ ایک میں آپ کو نکتہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پہچاننے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ کبھی بھی کسی آدمی کی گمراہی